بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں بعونہ تعالی انشاءاللہ۔ اللہ نے توفیق دی، اس کا لطف و کرم شامل حال رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نعلین پاک کا تصدق شامل حال رہا، تو انشاءاللہ مغربی فلسفے کا تعارف مقصود ہے اس سلسلے میں، اور ظاہر ہے یہ تاریخ مغربی فلسفہ ہوگی، لیکن بہت مختصر ٹو دا پوائنٹ انشاءاللہ۔ اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں تعارفی طور پہ سمجھ لینی چاہیے، میں اپنا منہج اس سلسلے میں عرض کر دوں اور کچھ اصول اس سلسلے میں عرض کر دوں جو اس سلسلے کے دوران میرے تعین رہیں گے۔ تو اس پر تھوڑی سی بات کے لیے آج کی اس مختصر سی پوڈ کاسٹ میں مجھے جوائن کیجیے۔ مسئلہ ہے اصل میں تصوف کا۔ ہماری نوجوان نسل ماشاء اللہ جس دور میں اب انہوں نے آنکھ کھولی ہے، اور میں ینگسٹرز کی بات کر رہا ہوں، او لیولز، اے لیولز، میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی، اس لیول کے اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے ماشاء اللہ، یہ ماحول ٹیکنالوجیکل ماحول ہے۔ مجھے تو بچپن میں یہ گیجٹس اویلیبل نہیں تھے، آج میں ان گیجٹس کو جو یوز کر رہا ہوں مجھے تو یہ اویلیبل نہیں تھے، میرے بچوں کو اویلیبل ہیں، اور انٹرنیٹ کا دورہ ہے۔ تو جہاں یہ ٹیکنالوجی باعث رحمت ہے، اس ٹیکنالوجی کے ہی وسیلے سے میں آپ سے ہم کلام ہوں، اور اسی ٹیکنالوجی نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اس بارے میں کچھ بات کر سکوں۔ وہیں اس ٹیکنالوجی کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں، کچھ پرابلمز بھی ہیں جو یہ ٹیکنالوجی کریٹ کرتی ہے۔ اس کے اندر سے ایک سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ ہر کس و ناقص کے ہاتھ میں یہ ہے، اور ہر کس و ناقص، ہر ٹام، ڈیک اور ہیری، ہر زید اور بکر جو دل میں آئے اس کے، وہ اس کے مطابق بیٹھ کر بات چیت کر سکتا ہے، یوٹیوب پہ یا ویمیو پہ یا اور جو ریسورسز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ۔ تو اس میں اوتھینٹسٹی اور اتھارٹی آپ کے لیے ڈائسرن کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ نوجوان نسل کا چونکہ ایکسیس ہے ٹو آل دی انفارمیشن، تو وہ ہر طرح کی چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ کوئی ایک چیز کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی اسی چیز کے بارے میں کچھ اور کہتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں بہت بڑا اسپیکٹرم ہے جو میری نوجوان نسل کے سامنے ہے، اور اس میں دونوں طرف انتہا بھی ہیں اور درمیان میں میانہ روی والی روش بھی ہے، لیکن اکثر اوقات جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے وہ دونوں انتہاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو تصوف کا مسئلہ ہے، تصوف میں بھی ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے جس سے میری نوجوان نسل روشناس ہوتی ہے، اور پھر ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں بہت سے ابہام پیدا ہوتے ہیں، بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں کہ جی یہ تصوف کیا ہے، کیا یہ کوئی پیرالل ریلیجن ہے، مسٹسزم، روحانیات، پرسنل تجربے، یہ کیا ہے سب، یہ کیا گھورک دندہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو مجھ سے میرے بہت سے پرانے اسٹوڈنٹس نے، اور جو میرے قریبی اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے تصوف کا بحمدہ تعالیٰ فلسافیکلی، فلسفے کے حوالے سے بہت مطالعہ کیا ہے، اور میرا چونکہ تعلق بھی فکری طور پر عقائد کے حوالے سے کسی مسلک سے نہیں ہے، میں نہ بریلوی مکتبہ فکر سے بلانگ کرتا ہوں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، جنرلی میں ماتریدی ہوں، اہل السنہ والجماعہ کے اندر کے اس سواد اعظم کے ساتھ میں ایسوسیٹ کرتا ہوں، لیکن کسی پرٹیکولر مسلک سے میرا تعلق نہیں ہے۔ تو جب مسالک سے بالاتر ہو کے آپ تصوف کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو فلسافیکل سائیڈ ہے تصوف کی، انٹلیکچوئل سائیڈ ہے جو آپ کو متاثر کر پائے گی اور متاثر کرتی ہے۔ ویسٹرن آپ دیکھ لیں جو یونیورسٹیز ہیں، ٹاپ یونیورسٹیز، وہاں پہ بھی جب سبجیکٹ کا عنوان ہوتا ہے، جب عنوان انٹلیکچوئل فلسافیکل مسلم تھاٹ کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو چیز پڑھائی جاتی ہے سب سے زیادہ وہ مسٹسزم ہے، کیونکہ یہی ہمارا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے۔ موسٹ آف آور انٹلیکچوئل ٹریڈیشن از بیسڈ اپان میٹافزیکل philosophy.
اینڈ ڈیلنگ ود دا پرابلمس آف میٹافزکس. اور پھر جب فلسفے کے اندر آپ گھستے ہیں اور فلسفیانہ مباحث میں آپ پڑھتے ہیں تو پھر ریلیجن کو آپ کو تھوڑا سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ کچھ اسیوم نہیں کر سکتے آپ, کسی ازمپشن سے آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے. تو بہت سی پرابلمس بھی ہیں اس تھاٹ میں, ہماری صوفیانہ تھاٹ میں. تفسیر باطنی نے بہت سے مسئلے داخل کیے اس کے اندر, پھر دکانداری نے بہت سے مسئلے داخل کیے. لیکن دیکھیے اس بات کو اس طرح سے سمجھیے کہ کیا اس وقت بھی آج جب ہم بیٹھ کے ہم کلام ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کیا آج بھی مارکیٹ میں 2 نمبر جعلی سونا ہے نا؟ جعلی سونا بکتا ہے نا, اور بعض اوقات تو بتا کے دیا جاتا ہے کہ یہ فیک گولڈ ہے, فیک گولڈ کی جیولری ہوتی ہے, اور بعض اوقات بن بتائے دھوکہ دینے کے حوالے سے اس کو آگے سیل کر دیا جاتا ہے. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سونا 2 نمبر موجود ہے مارکیٹ میں, لیکن کیا سونے پر سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ جعلی نوٹ کرنسی, اور ہماری کرنسی کی تو اوقات ہی کیا ہے, بھکاریوں کی کرنسی کی کیا اوقات ہوتی ہے. ڈالر تک کاؤنٹرفیٹ ہوتا ہے, جعلی ڈالر مارکیٹ میں آتا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ جعلی کرنسی ہوتی ہے, لیکن کیا ہم پیسے میں لین دین چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم نے پیسے میں لین دین چھوڑ دیا ہے؟ کیا پیسے سے اعتماد اٹھ گیا, اسی میں کاروبار ہو رہا ہے؟ آپ کی جیب میں بھی وہی روپے ہیں, وہی ڈالر ہوں گے, وہی روپے ہوں گے جو میری جیب میں. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک ایکسٹریم سائیڈ ہے کہ اگر آپ کو کچھ باتیں غلط ملیں کسی چیز میں, منکرات ہیں, موضوعات ہیں, اسرائیلیات ہیں, تصوف کے اندر بہت سی باتیں داخل کر دی گئیں, متاخرین کے ہاں تفسیر باطنی کا رواج پڑا, بہت سی غلط چیزوں کا رواج پڑا, وہ اگر اس میں ہے تو آپ پورے کے پورے ٹریڈیشن کو نگیٹ کر دیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہمارا ٹریڈیشن ہے, بہرحال ہمارا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے, اور اس کو انٹلیکچولی ہی پڑھنا, سمجھنا اور سوچنا اس پر چاہیے. تو ماڈرن جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ماڈرن جو ہماری یوتھ ہے, اس کو چاہیے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں اپنی کنفیوژنز دور کر لے تصوف کے حوالے سے. آج کل جیسے, اب میں نام لینے سے نہیں جھجک رہا, غامدی صاحب ہیں, یا غامدی صاحب کی اس جہت سے, ان کی فکری جو جہت ہے یہ تصوف والی, اس سے متاثر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, وہ لوگ بالکل نگیٹ کر دیتے ہیں تصوف کو. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ ایکسٹریم ہے اسپیکٹرم کا. اور پھر وہ لوگ بھی جو ہیں جو دکانداری چمکانے کے لیے اسی کو ریلیجن کہہ دیتے ہیں, اسی کو عین اسلام کہہ دیتے ہیں, شریعت کی نفی کر دیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. اس کے بین رہ کے اسپیکٹرم کے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں رہ کے سوچنا سمجھنا چاہیے. تو مجھ سے میرے پرانے اسٹوڈنٹس بہت عرصے سے کہتے رہے کہ سر آپ اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے بہت پیچیدہ موضوع, بہت پیچیدہ موضوع. ایک فلسفہ وحدت الوجود کو سمجھنے کے لیے ایک عمر درکار ہے. مجھے ایک عمر لگی, تقریباً 20 سال لگ گئے مجھے سادہ الفاظ میں فلسفہ وحدت الوجود کو سمجھنے میں. 20 سال. فصوص الحکم شیخ ابن عربی کی میں نے پڑھی تھی جب میں شاید میٹرک میں تھا, اردو ترجمہ اس کا میں نے پڑھا تھا. اور پھر اس کے بعد جب میں نے اردو ترجمہ پڑھا تو میں, یقین کریں آپ, میرا یقین کیجئے کہ میں بالکل اس قدر شوق میں تھا, اور اس قدر میرے حواس یعنی تقریباً معطل ہو گئے وہ پڑھ کر فصوص الحکم, کہ میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گیا. انٹلیکچولی میں بہت پریشانی میں رہا کافی عرصہ. پھر میں نے اصل عربی میں پڑھنا شروع کیا فصوص الحکم کو. یہ میں بات کر رہا ہوں 1992, 93, 94 کی غالباً. تو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ عربی میں جو اصلاً جو کتاب لکھی ہے, اردو کا ترجمہ اتنا صحیح نہیں ہے, اور بات اس طرح سے سمجھ نہیں آتی. وہ جو مترجم ہیں انہوں نے اپنی فہم پہ بہت سی چیزوں کو لیا ہے اور بہت سی چیزوں کا ترجمہ کیا. بہرطور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ اس کے تصوف کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں, کافی حد تک پیچیدہ ہیں. جو تو سیدھی بات ہے وہ تو سیدھی بات ہے, تزکیہ نفس, اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. جو بالکل آسان سی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے تصوف میں, وہ یہ ہے کہ تصوف بحث کرتا ہے روح سے, شریعت بحث کرتی ہے جسم سے, اور روح بہرحال اصل ہے, لیکن یہ کلیکٹیو ایویڈنس اس کے لیے کوئی نہیں ہے. یہ آپ کے اپنے ذاتی تجربات ہیں. لیکن اصول کی بات تصوف میں یہ ہے کہ برتن صاف نہیں ہوگا تو جو پانی آپ اس میں ڈالیں گے وہ بھی گندا ہو جائے گا.
تو جو آپ کا برتن ہے، جو آپ کا ڈھانچہ ہے، جو آپ کی روح ہے، اس کو صاف کریں، نفس مطمئنہ بنائیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور یہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ شریعت کے تھرو ہی ہوتا ہے، عبادات کے تھرو ہوتا ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور سب سے پہلے نماز کے تھرو ہوتا ہے. یہی ہے نا. اور اس کے علاوہ کیا ہے تزکیے کا؟ اور کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح عبادت کرو کہ احسان کے درجے میں پہنچ جاؤ. تو احسان کے بارے میں استفسار کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان فی العبادت انک تعبد کانک تراہ وان لم تستطع فإنہ یراک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مجھے حدیث کا متن صحیح یاد نہیں، لیکن مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے عبادت میں کہ ایسے عبادت کرو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طرح سے عبادت کرو. تو یہ تصوف ہے کیا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عبادت ہے نا. اپنی طرف سے کوئی درختوں پہ الٹا لٹک کے تسبیحات کرنے کا تو کہیں پہ حکم نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو جو بات صحیح ہے، جو سمجھنے کی ہے تصوف میں، وہ ہے کہ عبادت میں احسان کے درجے کو پہنچا جائے. عبادت کر کے بار بار کر کے اس کو معمول کا حصہ بنایا جائے، اپنی لائف کا حصہ بنایا جائے، اور جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو انٹرنلائز کیا جائے. اگر جھوٹ بولنا بری بات ہے تو اس نظریے کو، اس اصول کو، اس فلسفے کو، اس موریلٹی کو انٹرنلائز کیا جائے، حصہ بنایا جائے. فقط اس لیے نہ کیا جائے کہ گناہ اور ثواب کا معاملہ ہے. تصوف یہ ہے. نماز فقط اس لیے نہ پڑھی جائے، اور یہ تو ہے ہی، پہلے ہی ہے. کوئی بھی جو صوفی عالم ہے، جو پراپر صوفی ہے، وہ کبھی ظاہر کو نگیٹ نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا. شریعت کو کبھی نہیں. جو شریعت کو نگیٹ کرے، تفسیر بات نہیں کرے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ دکانداری کی بات کر رہا ہے، وہ صوفی ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں صوفی. سب سے پہلے ظاہر، سب سے پہلے شریعت، سب سے پہلے جو قرآن میں واضح ہے، محکمات سب سے پہلے، پھر متشابہات کی طرف آئیں گے. وہ بعد کی بات، وہ بعد کا قصہ ہے. تو صوفی تو کہتے ہی ہیں کہ عبادت کر کر کے بار بار اس پہ دوام لا کے احسان کے درجے تک پہنچا جائے. یہ ہے تصوف، یہ ہے تزکیہ نفس. تو یہ اصل میں تصوف ہے کہ آپ بار بار عبادت کریں اور عبادت میں اتنا دوام کریں. اور قرآن میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تتجافا، وہ جو راتوں کو اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، صرف اپنے رب سے بات کرنے کے لیے، میٹھی نیند کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہیں، صرف رب سے ملاقات کے لیے، رب سے ہم کلام ہونے کے لیے راتوں کو اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. ان کے لیے ہیں جنات. تو جنت برحق ہے اور ملنی ہے، اور اسی کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اصل کامیابی یہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کے لیے ہے اصل کامیابی. لیکن بات یہ ہے کہ فقط انعام یا فقط سزا، اس سے بڑھ کے بھی دنیا کے ہر نظریے میں، ہر فکر میں اس سے بڑھ کے بھی کچھ چیزیں ہیں، اور وہ ایک تھوڑی سی فلسافیکل جہت ہے میٹرز کی. وہ فلسافیکل انٹلیکچوئل جہت ہے. جب آپ انٹرنلائز کریں چیزوں کو، اس خوف سے نکل کے کہ یہ کروں گا تو جزا ملے گی، یہ کروں گا تو سزا ملے گی، جزا اور سزا کے تصور سے بالاتر ہو کر انٹرنلائز کرنا اس عبادت کے کانسیپٹ کو، نماز کو فقط ثواب کی نیت سے، فرض ادا کرنے کی نیت سے نہ پڑھنا، بلکہ انٹرنلائز کرنا، اپنی روح تک اس کو سرایت کرنے دینا. الحمدللہ رب العالمین جب پڑھیں آپ، تو آپ کے ذہن اور قلب پہ یہ واضح ہو کہ میں رب کا شکر ادا کر رہا ہوں. آپ کانشیسلی، سب کانشیسلی، انکانشیسلی اس کو انٹرنلائز کریں، اس کو ریئلائز کریں. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تیرے لیے ہی ہیں تمام تعریفات اے میرے رب. یہ جب تک انٹرنلائز نہیں ہوگا، آپ
انٹلیکچوئل فلسافیکل لیول پہ نہیں پہنچ پائیں گے. یہ ہے تصوف. اور تو بھائی کچھ ہے ہی نہیں, سیدھی سی بات ہے. میری نوجوان نسل کو یہ بات ریئلائز کر لینی چاہیے. اور کچھ نہیں ہے, باقی سب دکانداری ہے, اس کو چھوڑیں آپ, وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو دکانداری چمکا رہے ہیں وہ لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں, جو ان دکانداری چمکانے والوں کا قلع کما کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں. سب نے دکانیں سجائی ہیں, جو دکاندار ہیں ان کے اگینسٹ بھی دکانیں سجائی ہیں. انارکلی میں آپ جاتے ہیں, ادھر بھی دکان ہوتی ہے, ادھر بھی دکان ہوتی ہے. ادھر جو کپڑے والی دکان ہوتی ہے اس کے بالکل سامنے اس کے اگینسٹ اس کپڑے والے نے بھی اپنے تھان کھول کے رکھے ہوتے ہیں. تو سب دکاندار ہیں بھائی, سب اسی دوڑ میں ہیں. ان کو کرنے دیں اپنا کام, چھوڑیں آپ اس معاملے کو. یہ دنیا داری. جو اصل بات ہے تصوف کی اس کو جانیں. وہ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے, خود فرماتا ہے وہ ساری باتیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن بات یہ تھی, چونکہ میرے قریبی دوستوں نے یہ کہا مجھ سے, حکمی انداز میں فرمائش کی اور بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں کچھ عرض کر سکوں, تو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے پہلے فلسفے کو سمجھانا ضروری ہے. تو اس لیے میں یہ سلسلہ پوڈ کاسٹس کا شروع کر رہا ہوں کہ بڑے مختصر انداز میں اور ٹو دا پوائنٹ آپ کو مغربی فلسفے کی کچھ باتیں سمجھا دی جائیں. کیونکہ الٹیمیٹلی فلسفہ ویسٹ کی ایپسٹمالوجی کے سر کا ہی تاج ہے. یہ ویسٹرن آپ سمجھ لیں کہ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آمنا و صدقنا کہہ دیا, جب کہا کہ ہم ایمان لے آئے غیب پہ, تو پھر فلسافیکل پروب کی تو کوئی ضرورت نہ رہی نا. اس لیے مسلم فلسفی ویسٹرن فلسفی سے ہی مستعار لیتی ہے ٹرمز. جو صوفیانہ فلسفی ہے اس کی ٹرمز ہی, اور ان لوگوں نے کچھ فکری ٹھوکر کھائی. میں بڑے ادب سے جسارت کروں گا یہ بات عرض کرنے کی, جنہوں نے یہ کہا کہ صوفیاء کی ٹرمز کو ایز صوفی ٹرمز ہی لینا چاہیے, یہ ویسٹرن فلسفی کے تناظر میں نہیں دیکھنی چاہیے. ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ ٹرمز ان کی ویسٹرن فلسفی سے ہی مستعار ہیں. اور اصل جو انٹلیکچوئل فکر ہے, جو فلسافیکل فکر ہے, جو فلسفیانہ فکر ہے, جو تفکر ہے, وہ ویسٹ کا ہی خاصہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس لادینیت کا مارجن موجود ہے. وہ ہر چیز کو نگیٹ کر کے کوئی خالق نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی کچھ نہیں, کچھ اسیوم کیے بغیر انٹلیکچوئل پروب کرتے ہیں انٹو میٹرز. ہم جو مسلمان ہیں, جب ہم آمنا و صدقنا کہہ دیں گے تو ہم فلسفی میں اس لیول پہ تو نہیں پہنچ سکتے. ہر چیز اگر ہم صرف مباحثے کے لیے, فار ایگزامپل جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم نگیٹ بھی کر دیں, تو بھی ہمارے اذہان میں, ہماری ارواح میں, ہمارے قلوب میں تو ڈیفینیٹلی ہم مسلمان ہیں. بحث برائے بحث تو ہم کرتے رہیں, جتنی مرضی کریں اور جتنا ہمارا دل چاہے ہم کریں, اور ہم فلسفیانہ مباحث میں الجھیں, لیکن ہم بلیو تو الٹیمیٹلی خدا کی ذات میں کرتے ہیں. تو ہم اس لیول پہ تو نہیں پہنچ سکتے نا جس لیول پہ ویسٹرن انٹلیکٹ ہے, اور بحمدہ تعالیٰ نہیں پہنچ سکتے, الحمدللہ نہیں پہنچ سکتے, نہ ہی ہم نے پہنچنا ہے. تو ہمیں مغربی فلسفہ سمجھنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے, ایسٹرن فلسفی کو, ریلیجس فلسفی کو سمجھنے کے لیے. اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مختصراً آپ سے یہ عرض کر سکوں. ہر ویڈیو چھوٹی چھوٹی انشاءاللہ گریک فلسفی سے, پری سوکریٹس ٹائم سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے, اور انشاءاللہ اس کو بعونہ تعالی پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. تو اس میں 2-3 اصول ہیں جو میرے مد نظر رہیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ میں ایسٹرن فلسفی کو نظر انداز کرتا جاؤں گا, صرف ویسٹرن فلسفی کو ہی ڈسکس کروں گا اس سلسلے میں. تو نان مسلم ایسٹرن فلسفی کا بہت بڑا ہاتھ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں اور تاریخ میں فلسفے کی, لیکن میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا, میں اس کو سائڈ پہ رکھ دوں گا, پھر کسی وقت کے لیے انشاءاللہ اٹھا رکھوں گا. پہلی تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ میں ٹرمز ساری انگلش کی یوز کروں گا. اردو کی ٹرمز مزید الجھاؤ کا باعث بنتی ہیں, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, میرا مخاطب چونکہ آج کل کی ینگر جنریشن ہے تو وہ انگلش میں بات بہتر سمجھتی ہے. اردو میں اس لیے کلام کر رہا ہوں کہ جو میٹرک FSC لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو انگلش میڈیم میں نہیں پڑھتے, ان کے لیے بھی آسانی ہو. میرا بس چلے ویسے تو میں پنجابی شروع ہو جاؤں, میری مادری زبان پنجابی ہے تے الحمدللہ میں پنجابی گل کر سکنا, بہت چنگی طرح تے نہیں لیکن تھوڑا بہتا کم چلا لینا. لیکن یہ ہے کہ اردو کی آڈینس وائڈر ہے, پھر انڈین جو میرے بھائی بہن ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں, اور باقی بھی جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہ سن سکتے ہیں تو اور سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اردو کا میڈیم میں یوز کر رہا ہوں. لیکن اس میں جو ٹرمز ہوں گی فلسفی کی, جو نام ہوں گے, جو ٹرمز ہوں گی, وہ میں انگلش کی یوز کروں گا تاکہ کوئی ابہام نہ رہے, کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو.
تیسری بات یہ کہ میں کوشش کروں گا سمپلیفائی کر کے آپ کو باتیں سمجھاؤں. اب جو پراپر ایکیڈیمکس ہیں، میرا چونکہ بیک گراؤنڈ ادب میں ہے، لٹریچر ان انگلش میں ہے، اور میں نے فلاسفی کو اسی حوالے سے پڑھا ہے، تو جو ایکیڈیمکس ہیں، اور بائی دا وے آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو لٹریچر ہے، لٹریچر کا سبجیکٹ، اس کے اندر ایڈوانس لیول پہ جانے کے لیے 4-5 علوم تو ایسے ہیں جن کو حاصل کیے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ آپ کو لازمی پڑھنے پڑتے ہیں، نہیں تو آپ ایڈوانس لیول آف لٹریچر تک نہیں پہنچ سکتے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے فلسفہ اور منطق، پھر نفسیات ہے، پھر معاشرتیات ہے، سوسیولوجی، پھر اس کے بعد اینتھروپولوجی ہے، انسانیات جس کو آپ کہہ دیں، اور پھر ظاہر ہے لسانیات ہے. تو یہ تو ہمیں پڑھنے ہی پڑتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس آف لٹریچر ہیں انہیں یہ لازمی پڑھنا پڑتا ہے. تو میری اپروچ بھی اس سائڈ سے ہے. جو ایکیڈیمکس ہیں پراپر، جو فلاسفی کے ماسٹرز ہیں، جنہوں نے ماسٹرز فلاسفی میں کیا ہے، ایم فل فلاسفی میں کیا ہے، پی ایچ ڈی فلاسفی میں کی ہے، ان کو میری باتیں بہت اوور سمپلیفائڈ لگیں گی، اور یہ بالکل جائز بات ہے. لیکن ان سے معذرت کے ساتھ کہ میں صرف بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرا اصل جو موضوع ہے وہ اس کے کافی بعد شروع ہوگا. یہ آپ سمجھ لیں کہ ابتدائیہ ہے، بیک گراؤنڈ ہے. پہلے مغربی فلسفہ، اس کی مختصر تاریخ، تعارفی تاریخ، پھر اس کے بعد ایسٹرن فلاسفی اور اسپیشلی اسلامک فلاسفی، اسلامی فلسفہ اور اس کی تاریخ، اور پھر اس کے اندر اس پہ گفتگو کرتے ہوئے صوفیانہ مسٹسزم، جو مسٹک فلاسفی ہے، مسٹک انٹلیکچوئل فلاسفی، اس کے بارے میں بات. تو یہ اس لیے ایک لمبا اور پیچیدہ ایک سلسلہ ہے، اور اس کو آسان کر کے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو اوور سمپلیفیکیشن کی پہلے ہی آپ سے جو ایکیڈیمکس ہیں ان سے معذرت. تو یہ کچھ اصول ہیں، یہ میرا منہج انشاءاللہ رہے گا. بہت تیزی سے انشاءاللہ اس سلسلے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کتنا انٹلیکچولی کیپیبل ہوں، یا میری کیا ڈگریز ہیں، یا میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، یہ بتانا مقصود نہیں ہے. فقط بالکل آسان طریق پر اور جلد از جلد آپ تک تعارف پہنچانا مقصود ہے ان فلسفیانہ مباحث کا. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے جوائن کریں گے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ سلسلہ کچھ نئی معلومات، کچھ نئی چیزیں، کچھ نئے افکار لے کر آئے گا، اور بہت سی باتوں کو انشاءاللہ تعالی، بہت سی باتوں میں کنفیوژن کو دور کرے گا. تو کتابیات کا ذکر کرتا چلوں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے. ببلیوگرافی دیکھیے، جب آپ فلسفہ پڑھتے ہیں تو جس بھی فلسفی کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی جو اپنی لکھی ہوئی کتب ہیں، وہ سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے اس تک پہنچنے کا فکری طور پر. لیکن ظاہر ہے ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا. اب ہر کوئی ہم جیسوں کی طرح، اگر فار ایگزامپل ہم نے ژاک ڈیریڈا کو پڑھنا شروع کیا تو ہر کوئی اس کی کتب تو نہیں جمع کر سکتا. کوئی 12, 13, 14 کتب ہیں اس کی. ایک کتاب اس کی آف گرامیٹولوجی، وہ خریدنے میں مجھے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا. ظاہر ہے ہماری مارکیٹ میں تو وہ اویلیبل نہیں، نہ ہی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اویلیبل ہوگی. ہم کہاں بھائی، ہم کوئی پڑھے لکھے لوگ تھوڑی ہیں، یہ ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے پڑھنے لکھنے کا. تو بہرحال ہمیں تو بھیک مانگنے کا شوق ہے، بھیک مانگتے ہیں ہم. اللہ خیر کرے، زوال قوموں پر آتے ہیں اور وہ پھر اس سے اٹھتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس زوال سے نکلیں، فکری اور عملی زوال سے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہر کوئی تو جمع نہیں کر سکتا کتب. تو بہترین میرے خیال سے جو ایک عام قاری کے لیے جو چیز ہے وہ انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے. آپ نیٹ پہ بھی انسائکلوپیڈیا دیکھ سکتے ہیں. غالباً بریڈفورڈ یونیورسٹی کا انسائکلوپیڈیا فریلی اویلیبل ہے، ہر کوئی ایکسیس کر سکتا ہے، کوئی پیسہ نہیں مانگتے وہ. یا بریٹینیکا کے اندر آپ دیکھ لیں تو یہ بیسٹ ہے. پھر اس کے بعد ڈی کے نے کچھ پبلش کی ہیں چیزیں، وہ بھی انسائکلوپیڈیا کی طرح پبلش کی ہیں فلاسفی پہ، وہ دیکھ لیں. راؤٹلیج نے بڑا کام کیا ہے ہر موضوع پہ ایک ڈکشنری لکھنے کا، ایک انسائکلوپیڈیا لکھنے کا، وہ دیکھ لیں. اور سب سے جو مزیدار ریسورس ہے جو کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہر کسی کو جو اس چیز میں، جو مغربی فلسفے میں انٹرسٹ رکھتا ہے، وہ ول ڈیوران کی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے. اسٹوری آف فلاسفی، داستان فلسفہ کے نام سے اردو بازار میں عام اویلیبل ہے. ول ڈیوران، تو اگر آپ اس کے اسپیلنگز دیکھیں گے تو یہ ڈیورینٹ ہے، DURANT، ول ڈیوران، WILLDURANT، ول ڈیوران. اس کی کتاب ضرور اٹھائیے اور ضرور پڑھیے، آپ کو مزہ آئے گا. میں نے بہرحال انسائکلوپیڈیا کے اندر جو انٹریز ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کا اسٹرکچر رکھا ہے،
اور زیادہ تر ان انسائکلوپیڈک جو انفارمیشن سمرائز کی گئی ہے مختلف ادوار کے حوالے سے اور مختلف فلسفیوں کے حوالے سے، اسی کو ایکسٹریکٹ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، زیادہ چونکہ ڈیپتھ میں جانا مقصود نہیں ہے۔ تو یہ تو تعارفی ویڈیو تھی، اور یہ تعارفی ویڈیو میں یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، 25-26 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو مجھے امید ہے اگین کہ آپ لوگ مجھے جوائن کریں گے، اور یہ ایک اچھی سیریز انشاءاللہ تعالی میں اس قابل ہو سکوں گا کہ ایک اچھی سیریز آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، بہت فکری لحاظ سے بھی، بدنی لحاظ سے بھی، اور اپنے سب ارد گرد والوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے پیرنٹس کا، اپنی پروجنی کا، اپنے اعزاء و اقارب کا، اہل محلہ کا، اہل شہر کا، اہل ملک کا، اور اہل دنیا کا، کہ بینگ مسلمز ہم پہ سب کا خیال رکھنا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔